ہاں اس کو مؤخر کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں توبہ کیوں مؤخر کی جاتی ہے؟ اس کے چند اسباب ہیں، چند وجوہات کی بنا پر ہم لوگ توبہ کو مؤخر کرتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 تقدیر کا بہانہ کرنا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ ہوگا، بس جی کیا کریں، ہمارے مقدر میں ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے، عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے نا، تقدیر کا بہانہ کرنا۔ کیا کریں جی، ہمارے تو مقدر میں ہی گناہ لکھے ہیں، یا اس کو عام کر کے یوں عرض کروں تو یوں کہتے ہیں، بس کیا کریں مولوی صاحب، کیا کریں میر صاحب، بس بدبختی ہے ہماری، ہمارے وقت میں ہی یہی کچھ لکھا ہے کہ ہم بغاوت کریں، نافرمانی کریں۔ میرے عزیزو، کبھی کمانے کے لیے تو تقدیر کا بہانہ نہیں کیا؟ کبھی اپنے ذریعہ معاش کے لیے تقدیر کا بہانہ کیوں نہیں کیا؟ اگر یہاں پر یہ قیاس تم کرتے ہو کہ رب کی نافرمانی تو میرے مقدر میں ہے، تو پھر رزق تمہارے مقدر میں کیوں نہیں؟ اس پہ بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی بھی پھر گھر سے باہر نہ جائے رزق کی تلاش میں، کوئی بھی اپنی دکان پہ نہ جائے، کوئی بھی اپنے کاروباری مراکز پہ نہ جائے، کوئی بھی اپنے کارخانے اور اپنے ذریعہ معاش پر ٹھکانے اور دکان پر نہ جائے، چونکہ تقدیر میں رزق لکھا ہے وہ ملے گا۔ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو تھکانے کی؟ کہیں گے نہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ مولوی صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہ بھی کوئی توکل ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ روزی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اسباب تو اختیار کرنے ہیں۔ جی ہاں جناب، آپ نے ہمیں رب کی نافرمانی کے لیے بھی اسی بات کا جواب دے دیا۔ جس طرح آپ رزق حلال کمانے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، تو کیا اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کے لیے کوئی سبب اختیار نہیں کریں گے؟ تو جیسے یہاں رزق کے لیے تقدیر کے مسئلے پہ تم عمل کرتے ہو، چاہیے کہ پھر رب کی نافرمانی میں بھی تقدیر کے اس مسئلے پہ عمل چھوڑ دو کہ گناہ میرے مقدر میں لکھا ہے۔ نہیں، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جہاں تک اسباب ممکن ہیں، سارے اللہ کی اطاعت والے اسباب کو اختیار کرنا ہے اور رب کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے۔